السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، بزرگوں، پردہ میں بیٹھی میری ماں اور بہنوں اور جامعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا للبنات کی طالبات، میں اولاً حضرت مولانا افضل امام فاروقی ندوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کے درمیان مجھے آنے کا موقع فراہم کیا. جتنی باتیں انہوں نے میرے تعلق سے کہی ہیں، سچائی یہ ہے کہ میں اس کا اتنا اہل نہیں ہوں. البتہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کو میرے حق میں قبول فرما لے. مجھے جس نسبت پر یہاں بلایا گیا ہے وہ نسبت بہت بلند نسبت ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری باتوں کو آپ جلسے والی تقریر مت سمجھیے. میں امارت شریعہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے جہاں کہیں جاتا ہوں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ امت کو ایک اچھے کام کے لیے تیار کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ تشریف لائے، بیٹھ گئے، میں بھی آیا، میں نے کچھ سنایا، آپ نے سنا اور نشستن گفتن اور برخاستن سن لیا، بیٹھے اور چلے گئے. ایسی مجلس نہیں ہونی چاہیے اور ایسے جلسے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں دین کا درد ہے اور آپ اس احساس کے ساتھ اپنے تمام تر کاموں کو چھوڑ کر یہاں آئے کہ آپ اپنے آنے والے مستقبل کو، یعنی اپنے بچوں اور بچیوں کو اس راہ پر دیکھنا چاہتے ہیں جس راہ پر کوئی بات نہیں، آپ آواز پہنچے، اس راہ پر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جس راہ پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کو چلنے کا حکم دیا. اور ظاہر ہے ایک مومن کی شان اور اس کی شناخت اور پہچان یہی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس طرح گزرے جس طرح اللہ نے گزارنے کا حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس میں بہت بنیادی چیز علم کا حاصل کرنا ہے، بہت بنیادی چیز. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں
اللہ تعالیٰ نے جتنے عقل مند انسانوں کو پیدا کرا ان تمام لوگوں کا جوڑی لگا اس بات ابو والا جوڑ جو والا جو اتفاق لال والا کسی کا اختلاف ہاں نہیں ابو والا کہ بغیر علم کے کوئی آدمی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا. بغیر علم کے کوئی آدمی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا. دنیا اور دنیا کی چیزیں تو الگ بات ہے، علم کے بغیر کوئی آدمی خود کیا ہے یہ نہیں پہچان سکتا. ایک آدمی اگر اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہوگی کہ ہم پیر سے چل کر اور پاؤں اٹھا کر چھت پہ چڑھ سکتے ہیں، اس کا اسے علم ہوگا تب وہ زینہ کا استعمال کرے گا اور چھت پر جائے گا. علم نہیں ہے تو زینہ بنا ہوا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ زینہ کیوں بنا ہے تو وہ چھت پہ نہیں چڑھ سکتا ہے. بہت عام مثال میں دے رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کے دلوں تک پہنچے. تو آج پوری دنیا انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ علم کے بغیر زندگی کا ایک لمحہ بھی انسان نہیں گزار سکتا. اب ہر آدمی کے سوچنے کا الگ الگ زاویہ ہے، الگ الگ طریقہ ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم عربی پڑھ کے آگے بڑھیں گے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم انگریزی پڑھ کے آگے بڑھیں گے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم فارسی پڑھ کے آگے بڑھیں گے، کوئی سمجھتا ہے کہ ہم سنسکرت پڑھ کے آگے بڑھیں گے. ہر آدمی کے سوچنے کا زاویہ الگ ہے، لیکن علم حاصل کرنا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. سب اس بات پر متفق ہیں کہ علم تو حاصل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام دیا وہ پیغام بھی یہی تھا، نماز بعد میں پڑھی جائے گی، تعلیم پہلے ضروری ہے. اور ایک بات سمجھیے کہ بغیر علم کے آپ نماز بھی کہاں پڑھ سکتے ہیں. علم ہوگا تب تو آپ جانیں گے کہ نماز فرض ہے، اور پھر نماز میں کتنی رکعتیں فرض ہیں، نماز کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کن کن چیزوں کے پڑھنے سے نماز ہوگی اور نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی. تو بغیر علم کے نماز کی فرضیت کا علم بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم نماز کا نہیں دیا، پہلا حکم زکوٰۃ کا نہیں دیا، پہلا حکم حج کا، روزے کا، عمرے کا نہیں دیا، پہلا حکم پڑھنے کا دیا. پڑھو گے تو جانو گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، نہیں پڑھو گے تو کچھ نہیں جانو گے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بغیر علم کے انسان اپنے رب کو نہیں پہچانا. بہت 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 موٹی بات ہے لیکن ہمیں سمجھنے کی ہے، اور اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا ہوتا بہت پہلے تو آج ہمارا معیار کچھ بلند ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ جس ملک میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس ملک میں ہماری تعلیم کی صورتحال کیا ہے. آج بھی اس ملک میں پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد 7% ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ آج بھی اس ملک میں پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد 7% ہے، اور مسلمانوں کی پڑھی لکھی تعداد مجموعی طور پر 30%، یعنی ہر 100 میں 70 مسلمان ابھی بھی ان پڑھ ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے.
وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے امام بنا کر بھیجا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ امت ایسی امت ہے کہ قیامت میں بھی تمام امتوں کے حق میں گواہی دے گی. ایسی امت. تو اس امت کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا کو صحیح باتوں کی طرف رہنمائی کرے. لیکن حال یہ ہے ہمارا کہ آج بھی ہمارے 70 بھائی، ہماری 70 بہنیں مسلمان ہیں لیکن علم سے دور ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. آج سے کئی سال پہلے سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی. اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی تعداد 3.5% ہے. یعنی مدرسہ میں جو ہمارے بچے پڑھنے آ رہے ہیں، جو ہماری بچیاں پڑھنے آ رہی ہیں، ان کی تعداد 100 میں 3.5 ہے. اور اسکول کالج میں پڑھنے والے 4 سے 5%. یعنی 100 میں 10-12 ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں. یہ بات کتنی افسوس کی. میں آپ سے یہی کہنے آیا ہوں کہ آپ جلسہ سن کر مت جائیے. آپ طے کیجئے کہ اگر ہمارے محلے میں 200 بچے ہیں، ہمارے محلے میں 150 بچیاں ہیں، تو ان سب کو پڑھنا چاہیے. آپ یہ طے کیجئے. آج آپ کو بہت تعجب ہوگا. ہم لوگ جھارکھنڈ میں ہزاری باغ کے دورے پر تھے تو ظاہر ہے وہاں آبادی کم ہے، جنگلات بہت ہیں. تو گاڑیاں جنگلوں سے گزر رہی تھی تو دیکھا کہ آدی واسی بچے بچیاں سب پیدل ہاتھ میں کتاب لے کر وہ جنگل کے راستے سے گزر رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے گاڑی رکوائی اور کہا کہ بھئی اس جنگل میں تم لوگ کتاب لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہاں سے 12 کلومیٹر کی دوری پر 12 کلومیٹر کی دوری پر اسکول ہے، وہاں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. اور یہ ہمارے روزانہ کا معمول ہے، صبح جاتے ہیں شام میں آتے ہیں. آپ اس جملے پر غور کر رہے ہیں. آدی واسی کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں سے 12 کلومیٹر دور اسکول روزانہ جاتے ہیں، روزانہ آتے ہیں. ہم نے کہا کہ اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے، تم لوگ اپنے گھر پہ پڑھ لیا. تو کہا نہیں، ہمارے ماں باپ تو پڑھے لکھے نہیں، لیکن ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بغیر شکشا کے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. جب تک شکشا میں آگے نہیں بڑھیں گے جنگل کی گھاس کاٹتے رہیں گے. جنگل کی گھاس سے آگے بڑھنا ہے ہمیں تو ہمیں شکشا حاصل کرنی ہے. ایک آدی واسی کے بچے کے دل میں تعلیم کی یہ اہمیت ہے. اور ہمارے دل میں کیا ہے؟ پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو کیا، اپنا کمائے گا کھائے گا. یہ کمائے کھائے گا جو ہمارے ذہن میں آ گیا ہے کہ مومن کی پہچان ہے. مومن یہ نہیں بول سکتا. مومن تو یہ بولے گا کہ ہمارا بچہ نہیں کمائے گا، نہیں کھائے گا، یہ ہو سکتا ہے لیکن پڑھے گا. اور جب علم آتا ہے تو پھر کمائی بھی ہوتی ہے، عزت بھی ملتی ہے. کمانے والوں کی بہت عزت نہیں ہوتی. اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، ہم لوگ یہ سمجھ چکے ہیں اور اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بیٹھا چکے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی عزت والا ہے. لیکن یہ ہماری سوچ قطعاً صحیح نہیں ہے. جس کے پاس علم ہے وہی عزت والا ہے. اور یہ وعدہ اور یہ بات ہم نے اور آپ نے نہیں کہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات
کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں، انہیں کئی درجے بلند فرماتا ہے۔ اور آپ اس کو سمجھیے، جن لوگوں کو اللہ نے حج اور عمرے کی توفیق دی ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اور نہیں دیکھا تو سمجھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو آپ نے مسجد نبوی بنائی، مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا بنوایا جس سے ہم لوگ صفہ کہتے ہیں، صفہ۔ تو مسجد نبوی کی جو فرش تھی، صفے کو، اس چبوترے کو اس سے 1 فٹ اونچا رکھا، 1 فٹ۔ اس صفے پر کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام بیٹھ کر قرآن سیکھتے سکھاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی فرش کو نیچے رکھا اور صفہ کی فرش کو اونچا کیا، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ علم والے اوپر رہیں گے، بغیر علم والے نیچے رہیں گے، چاہے وہ نمازی ہو یا کچھ بھی۔ نماز پڑھنے والے نیچے نماز پڑھیں گے، علم حاصل کرنے والے اوپر بیٹھیں گے۔ آج بھی مسجد نبوی میں یہ چیزیں موجود ہیں، ختم نہیں کی گئی۔ تو علم والے بہرحال مرتبے میں بلند ہوتے ہیں۔ پیسے والوں کا کیا ہے؟ جب تک پیسہ ہے تو لوگ سلام کر رہے ہیں، اور پیسہ ختم ہوا، قرض میں ڈوب گیا، کوئی مصیبت آ گئی تو پھر اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ لیکن علم والا ہے تو اسے پوچھا جائے گا جب تک اس کی زندگی باقی رہے گی۔ تو ہمیں یہ ذہن بنانا ہوگا کہ ہمارے محلے میں جتنے بچے ہیں اور جتنی بچیاں ہیں، ان سبوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے۔ بچی پیدا ہوتی ہے اور ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے۔ کیا فکر ہوتی ہے؟ اس کی شادی ہوگی تو زیور ابھی سے بنانا چاہیے۔ ابھی 2 سال کی بچی ہے، 2.5 سال کی بچی ہے، اس کے لیے پائل خریدا جا رہا ہے، اس کے لیے پازیب بنائے جا رہے ہیں، اس کے لیے نتھ اور ٹیکے کا انتظام کیا جا رہا ہے، گلے کا ہار بنایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ بچی ہے، بیٹی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ ابھی سے انتظام کریں گے تو شادی میں آسانی ہوگی۔ لیکن اس بات پر ہم لوگ بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے، اس کو پڑھانا چاہیے، اگر پڑھی لکھی ہوگی تو اس کی شادی اچھی جگہ ہوگی، پڑھے لکھے آدمی سے شادی ہوگی۔ اور جب بچی پڑھی لکھی ہوگی تو لوگ مطالبات نہیں کریں گے، مانگ چانگ نہیں کریں گے۔ آج بھی جو بچیاں پڑھی لکھی ہیں ان کی شادی بغیر مانگ چانگ کے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جبکہ 5 لاکھ اور 10 لاکھ لینے کا دماغ ہم لوگوں کا بن گیا ہے، کافرانہ، مشرکانہ، ظالمانہ۔ جملے پہ غور کر رہے ہیں؟ ظالم ہے سماج کے وہ لوگ جو بیٹی والوں سے پیسہ لیتے ہیں، لیکن بہرحال لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ حاجی صاحب بھی، عالم صاحب بھی سب شریک ہے اس میں۔ شادی کے موقع پر سب شریعت بھول جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو بچیوں کی شادی کے لیے پیدا ہوتے ہی زیور بنانا شروع کر دیتے ہیں، میری یہ گزارش ہے کہ آپ زیور کی فکر مت کیجئے، آپ تعلیم کے زیور کی فکر کیجئے، تو انشاءاللہ اس زیور کے انتظام کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ ہم لوگ جب تک تعلیم کے مشن کو اوڑھنا اور بچھونا نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہمارے سماج میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک بات اچھی طرح سمجھیے، جب بدر کی لڑائی ہوئی، صحابہ کرام نے پوری دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، بہت سارے مشرکین گرفتار کر کے لائے گئے، بہت سارے۔ جب ان مشرکین کو چھوڑنے کی بات آئی تو اس زمانے میں فدیہ لیا جاتا تھا، اتنا جرمانہ دو تو اس کو چھوڑ دیں گے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا. چھوٹنا تو ہے، چھوڑ دیجئے ہم کو، لیکن ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں. جن لوگوں کے پاس تھا ان لوگوں نے آ کے مال جمع کیا، چھڑا کر لے گئے اپنے آدمی. جن لوگوں کے پاس نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 ایمان والے بچے کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، ہم تمہیں فری میں چھوڑ دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں، دین کے دشمن، جان کے دشمن کو تعلیم کے بدلے میں چھوڑا جا رہا ہے. تعلیم کی اہمیت یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کہ دشمن بھی اگر ہمارے بچے کو پڑھا دے تو ہم اسے رہا کر دیں گے. آج ہمارے دلوں سے